یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی پیر کا، کسی مرشد کا فتویٰ نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ یہ دم جو ہے بذات خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس میں اثر نہ ڈالے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جو ہمارا رہنما ہے، لیڈر ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، مثال ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ سامعین کرام، شرک کا موضوع سابقہ خطبوں سے جو ہے اس پر بات چل رہی ہے۔ شرک چونکہ بہت بڑا گناہ ہے اور عظیم نافرمانی ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ عبادات میں سب سے بہترین عبادت جو کہ توحید ہے، اور نافرمانیوں میں، گناہوں میں سب سے عظیم گناہ اور بڑی نافرمانی جو ہے وہ شرک ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ اللہ تمام گناہوں کو تو معاف کرتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر بندہ اس شرک کے ساتھ، اس شرک کے عقیدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو شرک کے بہت سارے اقسام تھے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جو غیر شرعی دم ہے، وہ دم جس میں شرکیہ الفاظ ہو، یا وہ دم جو مبہم ہو، غیر واضح ہو، غیر عربی میں ہو، ایسے کچھ منتر اور ایسے الفاظ سے کوئی دم کرے کہ وہ سمجھ نہ آئے، تو ایسا دم یہ شرک کی طرف چلا جائے گا۔ اور اس لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف ترى كنا نرقی فی الجاہلیہ، ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے زمانے میں ہم دم کیا کرتے تھے، کیف ترى فی ذلک، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا رائے ہے اس دم کے بارے میں جو ہم جاہلیت کے زمانے میں وہ کرتے تھے؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقى ما لم تکن شرکا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دموں کو میرے اوپر پیش کرو، سناؤ مجھے اپنے اپنے دم، جس دم میں کوئی شرکیہ کلمہ ہے، کوئی شرکیہ الفاظ ہے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ شرک میں چلا جائے گا، لیکن اگر اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہے تو پھر وہ دم صحیح ہے۔ پھر اس لیے علماء نے شرعی دم کے 3 شرائط ذکر کیے ہیں۔ اگر جس دم میں یہ 3 شرطیں ہوں وہ جائز ہے، اور اگر یہ 3 شروط نہ ہوں تو وہ ناجائز ہے۔ 3 شروط کیا ہے؟ ان تکون بکلام اللہ او باسمائہ او بصفاتہ، کہ وہ دم اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے صفات سے ہو، اور اللہ کے حمد و ثنا اور کلام قرآن ہو، کلام اللہ ہو، اس میں اللہ کے اسماء و صفات اس کا ذکر ہو، تو یہ دم صحیح ہوگا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِي وَمَا يُفْهَمْ مَعْنَاهُ، کہ وہ دم جو ہے وہ عربی زبان میں ہو، اور عربی زبان میں ہو کہ اس کا معنی سمجھ آ رہا ہو،
ایسا نہیں کہ کسی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا. یہ اس کا دوسرا شرط ہے. اور تیسرا شرط کیا ہے؟ ان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدیر اللہ تعالی. اس کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ یہ دم جو ہے بذات خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس میں اثر نہ ڈالے. تو یہ 3 شروط جس دم میں پائے جاتے ہیں وہ دم جائز ہے، وہ شرعی دم ہے، وہ شرعی رقیہ ہے. اور اگر ان 3 شروط میں سے ایک شرط بھی ختم ہو جاتا ہے تو وہ دم جو ہے وہ جائز نہیں. شرک کے اقسام میں سے ایک اور قسم وہ یہ ہے کہ تصدیق العرافین والدجالین. نجومیوں کے پاس جانا اور نجومیوں کے بات پر عقیدہ رکھنا، اس کی بات کو ماننا، اس کی بات کی تصدیق کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. نجومی روڈ کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کا ہاتھ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں آپ کو آپ کے مستقبل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کا مستقبل کس طرح ہوگا، یا آپ کا مستقبل اچھا کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں. ارے اپنا مستقبل تو ٹھیک کرو. روڈ کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہو، لوگوں سے ایک ایک ٹکا مانگ رہے ہو اور لوگوں کا مستقبل ٹھیک کر رہے ہو. پہلے اپنا مستقبل تو ٹھیک کرو. تو ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں کی باتوں پر تصدیق کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. یہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ نجومی کیا کرتا ہے؟ آپ کو فیوچر کی باتیں بتاتا ہے، غیب بتاتا ہے، اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ کی صفت آپ نے ایک بندے کو دی تو یہ شرک ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی سے none in the heaven and the earth knows the ghaib unseen except Allah, nor can the perceive when they shall. کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے سوا زمین میں یا آسمان میں غیب نہیں جانتا. غیب صرف اللہ تعالی جانتا ہے. اور لوگ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وما یشعرون ایان یبعثون، اس کو تو یہاں تک پتہ نہیں ہے، چاہے قبر والا ہو، کہ کب اس بندے کو اس قبر سے اٹھایا جائے گا. یہاں تک پتہ نہیں ہے، اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اللہ کی زمین، اللہ کے کائنات کے بارے میں، جو زمین اور آسمان ہے، اس کے بارے میں کیا بتائے گا آپ کو؟ تو ایسے نجومیوں کے پاس جانا یہ شرک میں مبتلا ہونا ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا. وقد حذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته من اتیان العرافین والدجالین، فقال صلی اللہ علیہ وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ. کہ کوئی بھی بندہ مومن اگر کسی نجومی کے پاس، عراف کے پاس آتا ہے اور اس کی بات کو تصدیق کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی پیر کا، کسی مرشد کا فتویٰ نہیں ہے. یہ امام الانبیاء جو سید الاولین والآخرین ہے، جو آدم کے بیٹوں کا سردار ہے، یہ ان کے مبارک کلمات ہیں. تو نجومیوں کے پاس جانا یہ شرک ہے.
اور بندے کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کس کی قبول نہیں ہوتی؟ غیر مسلم کی۔ وہ 1000 نمازیں پڑھیں، کوئی ایک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کاہن کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے، آپ اس پر یقین کرتے ہیں، آپ کا ایمان چلا جاتا ہے۔ 40 دن تک آپ کا ایمان نہیں ہوتا، آپ کی ایک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ اس میں تو 40 دن ہے، ایمان کی بات تو آپ نے اپنی طرف سے نکالی۔ چلو اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لو ایمان کی بات آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ کوئی کاہن کے پاس، کوئی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کو وہ تصدیق کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس بندے نے کیا کیا؟ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ تو ختم ہو گیا ایمان نہ، شریعت کا انکار کر دیا آپ نے، اور 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ بندہ نجومیوں کے پاس جائے، ان کو اپنا ہاتھ دکھائے، میرے ہاتھ کی لکیر چیک کرو، کتنی بیویاں لکھی ہوئی ہے، کتنا کاروبار ہے میرا، فیوچر میں کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس بیچارے کو خود پتہ نہیں ہے، روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنا فیوچر اس نے ٹھیک نہیں کیا، تمہارا فیوچر ٹھیک کرتا ہے۔ اپنے فیوچر کے بارے میں اس نے نہیں سوچا، معلوم نہیں کیا، آپ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کو کہو پہلے اپنا فیوچر ٹھیک کرو، روڈ سے اٹھو، کچھ بزنس شروع کرو۔ تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ شرک کی ایک اور قسم الطیرۃ والتشاؤم، چیزوں میں نحوست کا عقیدہ رکھنا کہ فلاں ماہ میں نحوست ہے، کسی مہینے میں، یا فلاں وقت میں نحوست ہے، یا فلاں چیز میں نحوست ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ گھر سے نکلتا ہے، کوئی کالا کتا یا کالی بلی نظر آئی، واپس چلا جاتا ہے کہ یار آج پہلی نظر جو ہے غلط لگ گئی۔ اس کو نحوست وہ کرتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ پہلے کبوتر اڑاتے تھے، سفر سے پہلے وہ کبوتر اڑاتے تھے۔ اگر وہ رائٹ سائڈ پہ چلا جاتا وہ کبوتر، کہہ رہے اس کام میں اچھائی ہے، وہ کام کر لیتے تھے، اور اگر وہ کبوتر لیفٹ سائڈ پہ چلا جاتا تو اس کام سے روکتے اپنے آپ کو۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی جو اتھارٹی ہے وہ کسی اور چیز کو دی آپ نے۔ کبوتر بیچاری کو کیا پتا، وہ تو آپ نے پکڑا ہوا ہے، جیل میں بند کیا ہوا ہے، وہ بیچاری آزاد ہو گئی، اب تو وہ خوشی خوشی کسی طرف بھی موڑے، اور آپ نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ نہیں یہ کام میرے لیے صحیح نہیں ہے اور یہ کام صحیح ہے۔ کوئی گھر پہ الو آ کے بیٹھتا ہے، وہ نحوست کے علامہ شمار کیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا یہ بھی شرک کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا جو یقین ہے وہ اللہ کے اوپر نہیں ہے، اللہ کے مخلوق کے اوپر ہے۔ کبوتر کے اوپر آپ کا ایمان ہے، کتے کے اوپر آپ کا ایمان ہے کہ یہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فیصلہ کرو، کام شروع کرو، آگے بڑھو، اللہ پر توکل کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے مخلوق کے اوپر آپ نے اپنا عقیدہ بنایا تو اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کو اس چیز کے حوالے کر دیتے ہیں کہ چلو اس کا یقین اس کے اوپر ہے، چلو اس کے حوالے۔
تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کافی ہو جاتا ہے ایسے مومنوں کے لیے۔ تو کبھی بھی کوئی کام شروع کرنا ہے، سفر کرنا ہے، کوئی زندگی میں کوئی بڑا قدم لینا ہے، دل کھول کے قدم لو، اس کو اسٹڈی کرو، پہلے اچھائی برائی کو سمجھو اور اللہ پر توکل کر کے سٹارٹ کرو، پھر دیکھو کتنی برکت آتی ہے۔ یہ نحوستیں نہیں چیک کرو، جتنا اس میں پڑھو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ تو یہ بھی جو ہے شرک کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح شرک کے اقسام میں جو ہے ایک اور قسم الریا، جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے الشرک الخفی بھی کہا ہے، کہ چھپا ہوا شرک۔ وہ کیا ہے؟ ریا ہے، ریا، دکھاوا۔ یہ مرض بھی ہم میں جو ہے موجود ہے کہ ہم اللہ کی طرف جو ہے توجہ کم رکھتے ہیں اعمال میں، اور لوگوں کی طرف جو ہے توجہ زیادہ رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہو، لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھ کے ہم اپنے نماز کو لمبا کرتے ہیں، یا کسی کی وجہ سے ہم مسجد میں آتے ہیں کہ یار فلاں بندہ مجھے دیکھے یار کہ میں بھی نمازی ہوں، یا زکوٰۃ دیتے وقت دکھاوا کرتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھیں کہ بھائی فلاں بندہ تو زکوٰۃ دے رہا ہے، حالانکہ اگر آپ کھل کے لوگوں کے سامنے دے رہے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی نیت ہے، اگر وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہے یا لوگ یہ دیکھے، تو اپنا عمل آپ نے خود برباد کر دیا۔ خشوع وضو سے نماز پڑھنا یہ ایک بہترین عمل ہے، اور یہ مطلوب ہے، اور یہ مقصود ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے، جو عقیدہ ہے، اگر وہ یہ ہو کہ لوگ یہ کہے، لوگ یہ دیکھے، تو آپ نے اپنے پیروں کے اوپر خود ہی کلہاڑی مار دی، اپنا عمل خود برباد کر دیا۔ تو ریا جو ہے وہ شرک کی اقسام میں سے ہے، اور ہمیں جو ہے اخلاص کا حکم ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور عمل کے قبولیت کے لیے دو شرط ہیں۔ وہ عمل تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس عمل میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو۔ اور دوسرا شرط کیا ہے کہ وہ اس عمل پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مہر نہ ہو، سٹمپ نہ لگا ہو، یعنی وہ عمل سنت سے ثابت نہ ہو۔ آپ اپنی طرف سے جو ہے کوئی عمل ایجاد کر دے تو وہ دین کا کوئی عمل نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا ایکسرسائز ہو سکتا ہے۔ آج کل لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے سوشل میڈیا پر وغیرہ پر ناچتے ہوئے، سر ہلاتے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ وہ عبادت نہیں ہے، وہ آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے۔ کہیں اور موقع نہیں مل رہا تو اسلامک انٹرٹینمنٹ نکال دیا انہوں نے۔ شراب کے اوپر شہد لکھ کر وہ شہد نہیں بنتا، اپنی طرف سے عبادت بنا کر عبادت نہیں ہوتا، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہش ہے۔ عبادت وہ ہے جس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مہر لگا ہو، جو سنت سے ثابت ہو۔ اور یہ جو ریا ہے اس کے بہت سارے لنکس ہیں، شرک کے ساتھ بھی لنک جو ہے اس کا جڑا ہوا ہے، منافقت کے ساتھ بھی لنک اس کا جڑا ہوا ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ قرآن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، وہی بات آ گئی، یراؤون الناس، کہ منافق لوگ جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اس میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے وہی سوچ ہوتی ہے، عقیدہ وہی ہوتا ہے، نظریہ وہی ہوتا ہے، یراؤون الناس،
لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز میں آتے ہیں، اور لمبی لمبی نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، ایک خطرناک مرض ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے یہ مرض اس میں بھی پایا جاتا تھا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو پورا لسٹ لکھ کے دیا ہوا تھا کہ یہ منافقین ہیں. پتا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو. تربیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہو، استاد، معلم، خطیب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، اور اس مجلس میں بھی منافقین ہو، تو آج سوچیں، اس چیز سے بچیں، نفاق سے بچیں اور شرک سے بچیں. تو یہ تھی وہ شرک کی اقسام جو ہم نے بتدریج آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.